تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت کہ ہم کو ملے جو الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وصحابہ المطہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ البصیر القدیر، وصدق رسوله البشیر النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق رشد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی اللہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، نعت پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محفل کا آغاز ہو۔ اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی مقدس نعت پاک، اس کے کچھ اشعار ہوں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھ جائے گی۔ سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول ذقن پھول، ان کعبے ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن
کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں پھول ہیں جنت کے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو سونگھا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور ارشاد فرماتے تھے ان سے مجھ کو جنت کی خوشبو آتی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سر پاک سے لے کر کے اور سینے پاک تک مشابہ تھے، اور وہاں سے لے کر کے پھر پاؤں شریف تک حضرت امام حسین آپ کی شبیہ تھے، بے شک۔ دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تو مکمل شبیہ مصطفیٰ دکھائی دیتے، سبحان اللہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑا پیار تھا، بے شک۔ یہ نواسے ہیں آپ کے، آپ سنتے آئے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے، اور کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں۔ میرے آقا نماز ادا کرتے ہوتے اور امام سرکار کے پشت انور پر سوار ہوتے۔ غور فرمائیے، محبت کا عالم۔ بلکہ یہاں تک روایتوں میں باتیں موجود ہیں کہ جب سرکار سجدہ میں ہوتے تو آقا کے پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین دوسرے سمت نکل جاتے، لیکن کبھی بھی نبی کونین نے اپنے شہزادے کے تعلق سے منع نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو ان دونوں کو روکو، ایسی حرکت نہ کریں، نہیں۔ حضرت امام حسین امام حسن کو آقا اپنی گود میں لے لیتے تھے اور لے کر کے ان کے رخسار ولایت کا بوسہ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ ان کو رونے نہ دو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی گود میں امامین کریمین اگر روئیں تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور کربلا کے میدان میں امام کے آنسو گرے ہوں گے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ کیا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر ان کے بدلے میں 70,000 قتل کیے گئے تھے، اور میرے اس بیٹے کے شہید ہونے پر 70,000 اور 70,000 مارے جائیں گے، بے شک۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسی خبر دے رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ باب علی مقام کی شہادت ابھی بعد میں ہوگی، اور شہادت کی خبر اور آپ کے شہادت کے بدلے میں جتنے مارے جائیں گے اس کی خبر نبی کونین آج دے رہے ہیں۔ اس سے بھاری اور ثبوت چاہیے علم غیب کا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کا پورا نقشہ بیان فرما دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک لڑکا ہوگا، وہ میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرے گا، میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کا نام بھی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وقالوا لہ یزید، کیا کہیں؟ اس کو یزید کہا جائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کربلا سے پہلے ان باتوں کو فرمایا، کیا علم غیب کے لیے کافی نہیں ہے؟ سچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بدلنے والے کے نام تک کی وضاحت فرما دی
نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نام تک کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو یزید کہا جائے گا. بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، ایک لڑکا ہوگا جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت ہی کو تو وہ بدل رہا تھا. امام علی مقام کھڑے ہوئے، اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا. امام علی مقام کھڑے ہوئے. یزید کا جرم کیا تھا کہ جس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ان ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، یزید کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ گانے سنتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا. اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کوئی بھی گناہ کرنے میں جھجک نہیں محسوس کرتا تھا، بلا خوف و خطر گناہ کا مرتکب ہو جاتا تھا. فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 3000 رکعت نماز نفل فرض کے علاوہ پڑھتے تھے. سبحان اللہ. حضرت امام حسین نے 25 حج پیدل کیا تھا. سبحان اللہ. اب آپ سوچو کہ ایک مرتبہ کوئی فرض حج ادا کر لے تو اس کا مرتبہ کیسا ہوتا ہے. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا تھا. وہ حضرت امام حسین ہیں. اتنا مقدس ہاتھ اور اتنا پاک ہاتھ ایسے باطل اور گنہگار کے ہاتھ پر کیسے چلا جاتا؟ ایک انسان خود سوچنے پر مجبور ہے. بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوئی، لوگوں نے سمجھا تھا اور یزید کے حامیوں نے تصور کیا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دینے پر یزید کے راستے سے رکاوٹ کے سارے کانٹے دور ہو جائیں گے. لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. امام علی مقام کی شہادت کے بعد بجائے اس کی حکومت مضبوط ہونے کے اس کی حکومت کے پائے اور اکھڑنے لگے. کیا کہنے بجائے اس کے قانون کو مضبوطی ملنے کی اس کو ذلت و رذالت کا سامنا اور کرنا پڑا. امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید کو دمشق کی سرزمین پر سب سے زیادہ جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ جس دن سے دمشق کی سرزمین پر امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا تھا اور دمشق کے لوگوں نے دیکھا تھا، اسی دن سے گھر گھر میں ماتم ہو گیا تھا اور تمام بچے عورتیں سب رو کر کے یزید کو برا بھلا کہہ رہے تھے. یزید کے تعلق سے کوئی خوش فکری میں نہیں تھا اور نہ یزید کے تعلق سے کسی کو کوئی حوصلہ رہ گیا تھا، بلکہ جو جہاں ہوتا وہی لان تان کرتا رہتا، وہی برا بھلا کہتا رہتا. یزید کی نیند حرام ہو گئی اطمینان کے ساتھ دمشق کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. یزید ظالم نے حضرت زادی نیٹ ورک پنجاب میں نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب علی ابن حسین یہ بتاؤ کہ تمہارے باپ حق پر تھے کہ میں حق پر ہوں؟ حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا میرے باپ حق پر تھے. کہ آپ کے باپ حق پر ہوتے تو فتح آپ کے باپ کو ملتی. آپ نے فرمایا میرے باپ جنگ کرنے نہیں آئے تھے کہ جو فتح و شکست کا معاملہ ہوتا. میرے باپ کو تم لوگوں نے مہمان بنا کر کے بلایا تھا. کوفہ والوں نے میرے باپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور دھوکہ دھڑی کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی ہے. دنیا اس دھوکے باز کے دھوکے کی تاریخ کو پڑھتی رہے گی اور قیامت تک لعنت ملامت کرتی رہے گی. یہی تمہاری شکست ہے اور یہی میرے باپ کی جیت ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا دیکھو اگر تمہارے باپ حق پر ہوتے تو رب کی طرف سے ایسا نہ ہوتا. حضرت امام زین العابدین نے فوراً دلیل قائم کی. ارشاد فرماتے ہیں دیکھو کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی ہے جس کو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی اس پہ اوپر مصیبت آئے گی اور جتنی مصیبت اس نے لکھ دیا ہے اتنی مصیبت آ کر کے رہے گی. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم کامیاب ہو گئے لیکن تمہاری عاقبت میرے باپ کے خون سے برباد ہو گئی. تم نے اپنے ہاتھوں کو میرے باپ کے خون میں رنگین کر لیا. نہ تو تمہاری حکومت مضبوط ہو سکتی ہے اور نہ تم کامیاب ہو سکتے ہو. دنیا تم پر لعنت و ملامت بھیجتی رہے گی اور دنیا میرے باپ کے ظلم پر افسوس کرتی رہے گی اور خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی. یہی میرے باپ کی جیت ہے. بے شک حضرت امام زین العابدین کے سامنے خاموش ہوا. اس نے کہا کہ علی ابن حسین تمہارے کچھ مطالبات ہوں تو بتاؤ، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم سے میری کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن مطالبات کے تعلق سے تم کہہ رہے ہو تو 3 باتیں میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ میں دمشق کے جامع مسجد میں تقریر کروں گا
اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالہ کر دو، میں انہیں قتل کروں گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں۔ یزید نے کہا ٹھیک، اس میں سے تو 2 باتیں میں اسی وقت منظور کرتا ہوں۔ جامع مسجد میں تقریر کرنے کے لیے آپ کو اجازت ہے، مدینہ طیبہ میں آپ کو پورے قافلہ کے ساتھ روانہ کر دوں گا، لیکن آپ کے باپ کے قاتلوں کو حوالہ کرنے میں مجھے دقت ہے۔ پھر بھی میں پتہ لگاتا ہوں کہ سر امام کو کربلا کی سرزمین پر کس نے تن سے جدا کیا تھا، اس کو آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ دیکھو امام حسین کی جیت ہو گئی کہ نہیں؟ کیا کہ انتقامی صورت دشمن ہی کی طرف سے پیدا ہو گئی۔ اس نے اعلان کیا کہ کس نے حسین ابن علی کا سر تن سے جدا کیا تھا، سب انکار کر رہے ہیں۔ کیا کہ نہ تو شمر بول رہا ہے، نہ تو سنان بول رہا ہے، نہ تو خولی بول رہا ہے، نہ حرملہ ابن کاہل بول رہا ہے، نہ عمرو ابن سعد بول رہا ہے۔ کوئی اقرار نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے سر امام کو تن سے جدا کیا، سب انکار کر رہے ہیں میں نے نہیں مارا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں مارا ہے۔ یزید نے کہا جب مارنے والوں کا تعین نہیں ہو پا رہا ہے تو قاتلوں کو حوالہ کرنے سے میں مجبور ہوں، البتہ آپ چلیے، آپ کو جامع مسجد میں تقریر کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ چنانچہ جمعہ کا دن تھا، مؤذن جیسے اذان دیتا ہے، مسجد کھچا کھچ بھر جاتی ہے نمازیوں سے۔ امام حسین کا بیٹا کربلا کی سرزمین سے جو لٹا پھٹا گیا ہے، دمشق کے جامع مسجد میں مصلی امامت پر کھڑا ہو رہا ہے یزید کے سامنے۔ یہی امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہو گئی۔ امام حسین کا لڑکا کھڑے ہو کر کے جب بیان دینا شروع کرتا ہے، یہ لوگوں یہ بتاؤ آج جمعہ کا دن ہے، ابھی مؤذن اذان دے رہا تھا، کس کے نانا کا نام لیا جا رہا تھا، کس کو محمد رسول اللہ کہا جا رہا تھا، دنیا میں کون ہے میرے باپ حسین کے علاوہ جو نبی کا نواسہ ہو؟ تو جامع مسجد دمشق کے لوگوں مصلیوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ فوراً یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو کہ دوبارہ اذان دو۔ جب مؤذن دوبارہ اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور جیسے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھتے ہوئے جیسے اذان کے کلمات پڑھتا ہے کہ اشہد ان محمدا رسول اللہ، اگر کہ امام عالی مقام کے شہزادے امام زین العابدین مؤذن سے کہتے ہیں ٹھہر جا، مؤذن ٹھہر جاتا ہے، آپ کہتے ہیں ایک دمشق کے جامع مسجد میں آنے والے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج 1 ہفتہ کا عرصہ گزرا ہے، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا گیا، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کے حلق پر خنجر پھیرا گیا ہے، آج ہی کا وہ دن تھا کہ میرے باپ کے حلق پر چھری چلا کر کے خون بہایا گیا ہے کربلا کی سرزمین پر، آج ہی کا دن ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بتاؤ محمد کسے کہا جا رہا ہے، کس کے نانا کا نام لیا جا رہا ہے؟ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا حسین ابن علی زندہ باد، حسین ابن علی پائندہ باد، حسین ابن علی آپ پر ظلم ہوا ہے، یزید نے ظلم کیا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی روتے روتے ہچکیاں بچ جاتی ہیں۔ حضرت امام عالی مقام کے شہزادے نے بھری مسجد میں یزیدیوں کو للکارتے ہوئے فرمایا کہ خبردار تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے تم لوگوں نے اپنی عاقبت کو برباد کر لی ہے، اب رونے سے کیا ہوگا، اب تو تمہیں قیامت تک رونا پڑے گا، اب تمہارے رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تمہیں رونا تھا تب تم نہیں روئے ہو، تم نے آل رسول کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر رلایا ہے، تمہیں قیامت تک سکون نہیں ملے گا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے دمشق میں ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ امام زین العابدین نکلے، یزید نے جانے کا انتظام کیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قافلہ کے ساتھ نعمان بن بشیر کی قیادت میں دمشق سے روانہ مدینہ طیبہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی لٹا پٹا قافلہ ہے کہ جب مدینہ طیبہ کی طرف سے کربلا کی طرف چلا تھا تو امام حسین تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو حضرت علی اصغر تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو علی اکبر جوان بیٹے تھے، جب کربلا کی طرف چلا تھا تو حضرت قاسم تھے، جب کربلا کی طرف یہ جوان قافلہ نورانی چلا تھا تو تمام اہل بیت اطہار تھے، تمام لوگ تھے۔ لیکن آج یہی لٹا پھٹا قافلہ اب کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینہ طیبہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو امام حسین کیا امام حسین تشریف فرما نہیں ہے، علی اکبر قاسم کی جوانی نہیں ہے، عباس علم دربار کی قیادت نہیں ہے، یہ لٹا پٹا قافلہ چلا جا رہا ہے۔ اور جب مدینہ الرسول کے قریب پہنچا ہے تو سنو مسلمانوں، جیسے مدینہ والوں کو پتا چلا حسین ابن علی کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، پورے مدینہ کے لوگ باہر نکل آئے ہیں، عورتوں کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں، بچے اپنے ماؤں کی گودوں سے اچھلنے لگتے ہیں، اے ماں ہمیں اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں
حسین گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں علی اکبر گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلے کو دکھا دو جس قافلے میں عباس گئے تھے اب نہیں ہیں، اس قافلہ کو دکھا دو جس قافلہ میں پاپتی بھی سکینہ آ رہی ہیں، اس قافلہ کو ہمیں دکھا دو جو لٹا پٹا قافلہ آ رہا ہے، بچے ماؤں کی گودوں میں تڑپ جاتے ہیں، ماؤں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، یہ بھیڑ لگ جاتی ہے مدینہ طیبہ والوں کی، روتے ہوئے حضرت امام زین العابدین اپنے نانا جان کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں اور ساری داستان عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں ملاحظہ فرمائیے ہم کس طرح لٹ کر کے آئے ہیں، یا رسول اللہ ہم کس طرح کٹ کر کے آئے ہیں، یا حبیب اللہ ہمارے حال زار پر آپ رحم فرمائیے میرے آقا دیکھیے ہمارا حال کیا ہے، یہی نبی کونین تو ہیں کہ جب نبی کی بارگاہ میں کوئی فریاد پیش کرتا تھا تو نبی کونین مچل جاتے تھے، اس کی فریاد کو پہنچا کرتے تھے، یا حضرت امام زین العابدین کی فریاد کو نبی نہیں سن رہے ہیں، خدا کی قسم سن رہے ہیں، نبی کونین کے سننے کا حال تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے جب 3 دن کا عرصہ گزرا تو ایک دیہات سے صحابی آئے، حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی سے پوچھ پڑے اے مولا کائنات یہ تو بتاؤ میں اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں وہ کہاں ملیں گے، تب تک حضرت علی رونے لگے، ارشاد فرماتے ہیں وہ دیکھو سامنے جو تم قبر انور دیکھ رہے ہو اسی قبر انور میں آج 3 دن کا عرصہ ہوا اللہ کے حبیب تشریف فرما ہے، میرے سرکار آرام فرما رہے ہیں اس دنیا سے چلے گئے، وہ صحابی چیخ مار کر کے رو پڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب ہم کہاں جائیں، ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ ہماری فریاد کون سنے گا، اور قبر انور کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہیں، جب نبی کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو قبر انور سے آواز آتی ہے فنودیا من قبرہ لقد غفر لک، کیا تیری بخشش ہو گئی، تجھے نجات کا پروانہ دے دیا گیا، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس سے نجات کا پروانہ مل جاتا ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگوں نبی کی بارگاہ میں تم فریاد کرو تو نبی سن کیوں نہیں رہے ہیں، کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، کیا کہنے بہت فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت علامہ سبحانی صاحب قبلہ، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو، حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے سارے داستان کو نانا کے حضور میں بیان کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ میں جب پتھر اٹھایا جاتا خون نکلتا، خدا کی قسم شہادت حسین کا واقعہ سامنے رکھو تو ایمان مچلنے لگتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، 7 روز تک پوری دنیا میں اندھیرا چھایا تھا، سورج طلوع ہوتا تھا مگر اس کی شعاعیں پھیکی پھیکی رہتی تھی، اور جو اپنے کپڑے کو دیکھتا اس کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے دکھائی دیتے، دھلنے پر وہ چھینٹے چھوٹے نہیں تھے، آسمان کے کناروں سے خون کی سرخی ظاہر ہوئی تھی، آسمان کتنا رویا تھا، آج بھی اس کے رونے کی نشانی شفق کی شکل میں آسمان کے کناروں پر پائی جا رہی ہے، یہ شہادت حسین کے بعد آسمان رویا ہے۔ حضرت ام سلمہ سرکار کی بیوی فرماتی ہیں کہ جنات نوحہ کہہ رہے تھے حسین کے قتل ہونے پر، جنات رو رہے تھے حسین کے شہید ہونے پر، دنیا کا کون فرد رو نہیں رہا تھا، چرند پرند رو رہے تھے، اس لیے میں سمجھا تھا کہ مجھے حکومت مل جائے گی۔ ابن زیاد جس نے کربلا میں سارے کرتوت کروائے تھے اس کو خراسان کی گورنری کی لالچ دی گئی تھی، لیکن نہ تو اس کو خراسان کی گورنری ملی اور نہ اس کو کوئی عہدہ ملا، کسی یزیدی کو کوئی دنیا کی چیز نہ مل پائی، وہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا کی بنیاد پر حسین کو قتل کر کے دنیا بنا لیں گے، لیکن یہی فوراً بات سمجھ میں آ گئی کہ دین کو برباد کرنے کے بعد اگر کوئی دنیا بنانا چاہتا ہے تو دنیا نہیں بن سکتی ہے، اگر دین کے پیچھے وہ دنیا بنانا چاہے اور دین کی حرمت لوٹنا چاہے تو دنیا نہیں بنا پائے گا۔ یہ بھی خبر ہم کو میدان کربلا سے مل رہی ہے، یہ بھی دستور ہم کو میدان کربلا سے مل رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون پر اس نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہا تھا، لیکن حکومت مضبوط ہونے کے بجائے حکومت بکھرتی چلی جا رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جب سنا کہ اس طرح سے یزید نے ظلم کیا ہے اور اس طرح سے یزید نے امام حسین کو شہید کروایا ہے تو مدینہ طیبہ سے ایک وفد تیار ہوا کہ چل کر کے معلوم کیا جائے دمشق میں اس طرح کی باتیں کیوں پیدا کی گئی ہیں۔
چنانچہ ایک وفد مدینہ طیبہ کا بڑے بڑے تابعیوں پر اور بڑے بڑے متقیوں پر مجتمع ہو کر کے دمشق جاتا ہے. یزید کو جیسے پتا چلا کہ مدینہ طیبہ سے ایک وفد آ رہا ہے ہمارے حالات کو جاننے کے لیے، تو اس نے پوری تیاری کر لی. وفد جا کر کے پہنچا، وفد نے سارا پتہ لگایا اور پتہ لگانے کے بعد چلنے لگا تو یزید نے بڑے تحفے تحائف دیے. وفد مدینہ طیبہ آ کر کے رو رو کر کے بیان دینا شروع کیا کہ اس نے امام حسین کو ظلمن قتل کیا ہے. امام حسین اس کے ہاتھ پر ہاتھ کیسے دے دے؟ وہ صحیح ہے نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ صحیح ہے شراب کا عادی ہے، وہ صحیح ہے گانے سنتا رہتا ہے، وہ صحیح ہے کتوں اور بندروں کا کھیل دیکھتا رہتا ہے. یہ صحیح ہے، کتوں اور بندروں کے کھیل دیکھنے والے کے ہاتھ پر امام حسین ہاتھ کیسے دے دیتے؟ مدینہ طیبہ کے لوگ بکاؤ نہیں تھے، انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مدینہ طیبہ میں پوری حقیقت حال کو بیان کر دیا. اب مدینہ طیبہ کے لوگوں نے یزید کی بغاوت کر دی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو خام خواہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے یزید کے ہم نوا بنتے ہیں اور کبھی یزید کی تعریفیں کیا کرتے ہیں، ان دجال ذہنوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یزید کی کوئی بغاوت نہ کرتا، لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد پورے مدینہ طیبہ کے لوگ یزید کی بغاوت کر رہے ہیں اور یزید کی بیعت کو توڑ رہے ہیں. یہی سے پتا چل گیا کہ امام حسین نے جو تحریک چلائی تھی وہ صحیح تحریک ہے. امام حسین نے جو یزید کے خلاف کیا تھا وہ صحیح کیا تھا. امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے اور شہادت کے بعد مدینہ طیبہ میں یزید کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. پتا یہ چلا پیارے کہ مدینہ طیبہ کے لوگوں نے بغاوت کی تو امام حسین کے بغاوت پر بغاوت کی ہے، امام حسین کی تحریک پر تحریک چلائی گئی ہے. مدینہ طیبہ کے لوگ انکار کر بیٹھے. جب یزید کو پتا چلا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ انکار کر بیٹھے اور ہماری حکومت کو غیر شرعی حکومت قرار دے رہے ہیں اور مکہ کے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، تو اس نے اپنے ایک فوجی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو، اب تم کو مدینہ پر لشکر کشی کرنی ہے. وہ مسلم بن عقبہ یا مصرف بن عقبہ تھا جو فوج کا سردار بن کر کے ایک لشکر جرار لے کر مدینہ کی طرف چلا. میں اب پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، یزید کی حکومت کا عرصہ 3 سال 8 مہینہ رہا ہے اور 3 سال 8 مہینے میں یزید نے 3 کام کیا ہے. ایک تو حضرت امام حسین کو شہید کروایا اور دوسرے اس نے مدینہ پر چڑھائی کی اور تیسرے اس نے مکہ المکرمہ پر چڑھائی کی. بتاؤ یہ تینوں کام کرنے والا جنت میں جائے گا؟ یہ تینوں کام کرنے والا بخشش کا حقدار ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں کام کرنے والا مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے؟ حدیث قسطنطنیہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ نادانو تم غلط اس حدیث کو سمجھ رہے ہو، تمہارے باپ نہیں اس حدیث کو سمجھ پائیں گے. جب قسطنطنیہ کی جنگ ہوئی ہے تو یزید کی عمر 4 سال کی تھی اور 4 سال کا بچہ اس جنگ میں نہیں گیا تھا. اس لیے یزید کی خام خواہ کے لیے حمایت مت کیا کرو. حدیث قسطنطنیہ پیش کر کر کے نجد کی حرامی اولادوں سنو، تمہیں عقل نہیں ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے کے تعلق سے یزید نے اتنا خراب کام کیا تھا کہ دنیا کا کوئی انسان اتنا خراب نہیں کام کرے گا. نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا آدھا عذاب ساری دنیا کے جہنمیوں پر ہوگا اور جہنم کا آدھا عذاب حسین کے قاتلوں پر ہوگا. وہ اتنے برے ہیں اس لیے ان کی خام خواہ کے لیے حمایت مت کیا کرو. علامہ سبحانی صاحب قبلہ سبحان اللہ. یزید کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہو؟ کربلا کے بعد اس نے کون کون کام انجام دیا؟ مدینہ طیبہ پر اس نے لشکر کشی کروائی. مدینہ طیبہ پر جب یزیدی فوج چڑھی ہے تو غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کے شہزادے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں اپنے حمایتیوں کو لے کر کے نکل پڑا. جب میں نے سمجھا کہ آسمان سے اب پتھر کی بارش ہوگی تو میں باہر نکل پڑا، لیکن لشکر جرار تھا اس کے پاس، ہمارے آدمی مقابلہ نہ کر سکے. ان ظالموں نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا. اور کتنے لوگوں کو قتل کیا؟ 10,000 سے زائد تابعیوں کو، اس میں صحابی بھی تھے اور تبع تابعین بھی تھے، اشراف تھے. 10,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا. 1,000 عورتوں کے ساتھ عصمت دری کی، ان کی آبرو کو لوٹا جس سے ناجائز بچے پیدا ہوئے. اس ظالم نے 3 دن تک مدینہ طیبہ کو اس طور پر حلال قرار دے دیا تھا. مسجد نبوی میں یہ ظالم داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد جنت کی کیاری کے پاس اپنے گھوڑوں کو اور اونٹوں کو باندھتے تھے. ان کے اونٹ اور گھوڑے وہاں لید اور پیشاب کرتے تھے. آپ غور کرو کتنی بدتمیزیاں ان لوگوں نے کی ہیں. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہو پائی تھی یزیدی فوج کے الغار سے. مسجد نبوی اللہ اکبر، وہ مسجد جس مسجد کے تعلق سے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں کوئی 1 رکعت نماز پڑھے گا تو 50,000 رکعت نمازوں کا ثواب پائے گا. سبحان اللہ. جس مسجد میں 50,000 رکعت نمازوں کا ثواب ملے اس میں 3 دن تک آواز نہیں آ رہی ہے اذان کی.
ایک تابعی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن گیا تھا، یزیدی فوج مجھے پاگل سمجھ کر کے چھوڑ دیتی تھی، میں مسجد کے گوشہ میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب اذان کا وقت آتا تو گنبد خضرا سے اذان کی آواز سنائی دیتی اور تکبیر کی آواز میں سنتا، اسی اقتدا میں نماز ادا کر لیا کرتا تھا۔ پتا چلا کہ نبی کونین کل بھی زندہ میرے سرکار قبر انور میں تھے اور قیامت تک میرے سرکار قبر انور میں زندہ رہیں گے۔ سرکار کی وہی حیات ظاہری ہے جیسے پہلے تھی، وہی اب بھی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے۔ مسجد نبوی میں 3 دن تک بے حرمتیاں اس طرح سے کی گئی ہیں، مدینہ طیبہ کی آبرو کو پامال کیا گیا ہے۔ نبی کونین ارشاد فرماتے ہیں جو مدینہ والوں کو ڈرائے گا اور جو مدینہ پر چڑھے گا لشکر کشی کر کے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یزید کا یہ دوسرا کارنامہ تھا جس نے مدینہ الرسول کی حرمت کو لوٹا ہے، وہ مدینہ طیبہ، اللہ اکبر، جس مدینہ کو دیکھنے کے لیے مرد مومن کی نگاہیں ترستی ہیں، وہ مدینہ طیبہ جہاں انوار و رحمت کی بارش ہوتی ہے، وہ مدینہ طیبہ کی صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، مکہ کو حرم تو حضرت ابراہیم نے بنایا ہے، آپ کا حرم کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پہاڑی سے لے کر کے یہاں تک مدینہ کو میں حرم بنا رہا ہوں۔ مکہ کو ابراہیم نے حرم بنایا ہے تو مدینہ کو میں حرم بنا رہا ہوں، اسی لیے مکہ اور مدینہ کو حرمین طیبین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، سبحان اللہ۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے، ٹھہرانے والے، اور حرم کی جانی اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ Azadi Network Punjabi Max Takrir Munkabat سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب۔ یہ ہے مدینہ برباد کر دیا جائے معاذ اللہ۔ مدینہ طیبہ کی اس طرح سے بے حرمتی ان نادانوں نے کی۔ دو کارنامہ آپ نے دیکھا یزید کا، ایک مدینہ کی بے حرمتی کروائی اور دوسرے اس نے امام حسین کو شہید کروایا۔ تیسرا کارنامہ اس ظالم کا دیکھیے، مدینہ طیبہ سے اس کا لشکر کا سردار لشکریوں کو لے کر کے آگے بڑھتا ہے، مصرف بن عقبہ کا کی موت ہو جاتی ہے راستے میں، ایک دوسرا اس کا جنرل گورنر بن بیٹھتا ہے، سپہ سالار بن کر کے، قائد بن کر کے فوج کو لے کر کے مکہ کی طرف بڑھتا ہے۔ مکہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اعلان کر دیا تھا، مدینہ اور مکہ کے لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر مکہ المکرمہ کے عامل قرار دے دیے گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں کے سارے انتظام کو سنبھال لیے تھے۔ جب یزیدی لشکر کا ایک فوج کا بڑا بھاری دستہ مکہ المکرمہ پہنچتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی فوج کو لے کر کے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد بڑا کٹھن مقابلہ ہوتا ہے۔ معاملہ یہاں تک تھا کہ کعبہ شریف کے غلاف پر ان ظالموں نے دور دور سے پتھر پھینکنا شروع کیا، منجنیق سے پتھر بھر بھر کر کے پھینکتے تھے، جس سے اتنے پتھروں کی بارش کعبہ پر ہوئی کہ غلاف کعبہ جل گیا، اس میں آگ لگ گئی، کعبہ جل رہا تھا، اس کے پردے جل رہے تھے، ادھر حمص میں یزید کی موت ہو رہی تھی، یزید مر رہا تھا۔ خانہ کعبہ کی ان لوگوں نے بے حرمتی کی، اسی خانہ کعبہ کے پردے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو میڈھا آیا تھا اس کی کھال بھی تھی، اس کی سینے بھی تھی اور بہت سارے تبرکات تھے، وہ سب اسی میں جل گئے۔ ان ظالموں نے کعبہ کی بے حرمتی کی۔ بتاؤ، کعبہ کو جو آگ لگوا دے وہ جنت میں جائے گا، جو کعبہ کو جلا دے وہ جنت میں جائے گا۔ خدا کی قسم، کعبہ کی حرمت اپنے رب سے پوچھو، کعبہ کا وقار تمہارا رب بیان فرماتا ہے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب
بالفیل. اسی کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب ابرہہ آیا تھا اور ابرہہ نے کہا تھا میں کعبہ کو اٹھا لے جاؤں گا اور اپنے شہر میں رکھ کر کے میں وہیں کعبہ بناؤں گا, تو رب تعالیٰ نے حفاظت فرمائی تھی اور ابرہہ کے سارے ہاتھیوں اور فوجیوں کو مختصر چھوٹے سے پرندے ابابیلوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا تھا. مگر دیکھو اس کعبہ کی بے حرمتی یزیدی کر رہے ہیں اور غلاف کعبہ کو جلا رہے ہیں. رب کتنا علم و برد و بار ہے کہ کعبہ جل رہا ہے اور رب تعالیٰ علم فرما رہا ہے. ایک مرتبہ کعبہ کی بے حرمتی اور یزیدیوں کے بعد کی گئی تھی. کرامتی فرقہ پیدا ہوا تھا. اس کرامتی فرقہ کے لوگوں نے عین حج کی حالت میں کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی تھی اور ایک ظالم کعبہ پر چڑھ گیا تھا, پیشاب کرنے لگا تھا. حضرت علامہ سمودھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری نگاہ دیکھ رہی تھی, میں رونے لگا اور میں نے عرض کیا پروردگار تو کتنا علم و بردبار ہے کہ تیرے گھر کی بے حرمتی ہو رہی ہے. وہ ظالم وہیں سے گرا, اس کا سر پھٹ گیا, جہنم میں پہنچ گیا. وہ کعبہ ہے خدا کی قسم. اور رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جب تمہاری پہلی نظر کعبہ پر پڑے تو جو دعا تم مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. کعبہ کا وقار ہے, دیکھتے رہو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو صرف کعبہ کو دیکھے وہ 40 نیکیاں پاتا ہے اور جو کعبہ کا طواف کرے وہ 60 نیکیاں پاتا ہے, اور دیکھا کرے بھی طواف کرے 60 اور 100 نیکیوں کا معاملہ ہوتا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ کعبہ کا وقار کیا ہے. کعبہ کو دیکھے تو 40 نیکیاں مل رہی ہیں, کعبہ کا طواف کرے تو 60 نیکیاں وہ پا رہا ہے. کس طرح سے کعبہ کی حرمت ہے. ایک نظر خانے کعبہ پر پڑے تو جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. لیکن وہی کعبہ یزیدی فوج کے لوگ جلا رہے ہیں, اسی کعبہ کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اسی کعبہ پر پتھر پھینکا جا رہا ہے. یہ ظالم لوگ پھر وہ یہاں سے ہلاک ہوئے اور وہاں سے تباہ و برباد ہوئے. یزید کا معاملہ یہ ہوا کہ یزید کی موت کیسے ہوئی. 3 سال 8 مہینہ حکومت کرنے کے بعد اس کی موت کے 2 اسباب بتائے جاتے ہیں. ایک سبب تو یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ شراب پیتا تھا اور شراب پینے کی بنیاد پر یہ ظالم کا پھیپھڑا خراب ہو گیا تھا, کولنج کے درد میں یہ مبتلا ہوا اور اس کے بعد مر گیا. دوسری وجہ بتائی جاتی ہے کہ یہ سیر و شکار کا عادی تھا. ایک مرتبہ یہ شکار کھیلنے کے لیے گیا اور پہاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا چلا گیا. ایک عیسائی لڑکی پر یہ عاشق ہو جاتا ہے دیکھ کر کے کہ بڑی حسین و جمیل ہے, خوبصورت ہے. پھر دوسرے دن اس کے پاس گیا, تیسرے دن کسی طرح سے اس سے بات ہو گئی. اس لڑکی کو پتا چلا یہی امیر شام ہے, اسی کو یزید ابن معاویہ کہا جاتا ہے, اسی نے علی ابن حسین کو شہید کروایا ہے. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ, تم سلطان ہو, تم آؤ, تم عامر ہو, جو تم کہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس نے چوتھے دن اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور یہ ظالم خود گیا اور لڑکی کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا. بٹھا کر کے اس کا مقصد تھا کہ محل میں لایا جائے گا. لڑکی نے اپنے بغل میں ایک خنجر چھپا لیا تھا. جب وہ گھوڑے پر بیٹھ گئی اطمینان و سکون کے ساتھ, تھوڑی دور تک یہ چلا تھا, مستی میں تھا, ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی کہ تب تک اس بچی نے خنجر نکالا اور نکالنے کے بعد اس طرح پھرتی سے مارا کہ وہ زمین پر چلا آیا. پھر اس نے پھرتی سے دوسرا وار کر دیا. اب یہ سنبھل نہ سکا, اس خنجر سے اس نے چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا اور وہاں سے نکل گئی. اس کے ساتھی تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو دیکھا کہ اس کی لاش کٹی پھٹی پڑی ہے. پھر اٹھا کر کے لا کر کے اس کو زمین میں دفنایا. ایک موت کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے. چنانچہ حمص کے شہر میں یزید کی قبر جہاں بنی ہوئی ہے اس قبر پر آج بھی شیشہ گلانے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. جب خلافت بنو عباسیہ قائم ہوئی اور بنو عباسیہ کا پہلا خلیفہ عبداللہ صفاح ہوا تو اس نے کہا یزید کی قبر تلاش ہو, اس کی قبر کھود کر کے اس کی ہڈیاں جلائی جائیں گی. چنانچہ جب اس کی قبر ظالم کی کھودی گئی تو سیاہ ہڈیاں جلی ہوئی ملی جیسے کوئلہ کی شکل میں ہو. پھر بھی ان ہڈیوں کو جلایا گیا اور وہیں پر شیشے کی فیکٹری لگا دی گئی ہے. کل بھی یہ عذاب میں تھا, آج بھی یہ عذاب میں ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. یہیں سے امام حسین کی شان سمجھ لو کہ یزید کی قبر کا نشان نہیں ہے, ہڈیاں جلائی جا رہی ہیں کھود کر کے, لیکن امام حسین کا روزہ عراق میں چمک دمک رہا ہے. امام حسین کا روزہ دکھائی دے رہا ہے. لوگ روزہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں, قبر کا بوسہ لے رہے ہیں, چوکھٹ چوم رہے ہیں, اپنے لیے باعث برکت سمجھ رہے ہیں. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد امام حسین کے خون کے بعد یزید کی حکومت مضبوط نہیں ہوئی, بلکہ جب یزید مر گیا اور یزید کے لڑکے کو اس پر تخت نشین کیا جانے لگا تو 6 مہینے تک وہ بیمار رہا. اس نے لوگوں کو بلایا, کہا سنو مجھ کو یہ سلطنت نہیں چاہیے, مجھ کو یہ عمارت نہیں چاہیے, مجھ کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے. میرے باپ نے بہت غلط کیا تھا. حسین ابن علی کے خون پر جو حکومت مضبوط کی گئی ہو ایسی حکومت کو ہم لات مار رہے ہیں. بچے نے یہی چھوڑ دیا حکومت, یہی تو یزید کی موت ہو گئی. ہر کوئی بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کرتا ہے, لیکن یزید نے جو کچھ کیا تھا سب بیٹے نے لات مار دیا اور کہہ دیا مجھے نہیں چاہیے یہ سب, اس لیے کہ امام حسین کا خون بہا ہے, امام حسین کی شہادت ہوئی ہے. اور آؤ آگے بڑھ کر کے دیکھو, یزید کے اور یزیدیوں نے سوچا تھا کہ ہمیں بڑا
वहां सुकून मिल जाएगा। 3 साल 8 महीने के बाद रंग कैसा बदल जाता है। यही कूफा है जिस कूफा की सरजमीन पर इन जालिमों ने बदतमीजियां की थी और बदअहदियां की थी। उसी कूफा से मुख्तार सख्ती उठता है। ये मुख्तार सख्ती वो आदमी था कि जब हजरत इमाम मुस्लिम कूफा में गए थे तो मुख्तार सख्ती के वहां ठहरे थे। इनके दोनों बच्चे ठहरे थे, लेकिन यही मुख्तार सख्ती का घर इमाम मुस्लिम से छूटा था और मुख्तार सख्ती ने जो 150 खतूत इमाम अली मकाम की बारगाह में गए थे, उन खतों पर अक्सर बेशतर खतों पर मुख्तार सख्ती का दस्तखत हुआ करता था। यही मुख्तार सख्ती उठा और इसने एक फर्जी खत गढ़ लिया हजरत इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ से और ऐलान कर दिया लोगों में कि मैं कातलाने हुसैन से बदला लेना चाहता हूं। पब्लिक इकट्ठा होने लगी, इसलिए कि बात हजरत इमाम हुसैन की थी। उनका जोश सर्द नहीं हुआ था, इंतकादी मामला उनका सर्द नहीं हुआ था। सारे लोग उठ पड़ते हैं और उठने के बाद सब मुख्तार सख्ती का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को पता चला कि मुख्तार सख्ती ने इस तरह से किया है, मेरी तरफ खत मंसूब किया है, तो आपने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि इरशाद फरमाया कि अगर नमाज़ रसूल का वो बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया की तरफ से अब उसे इजाजत मिल गई और तकनीत मिल जाती है। वो और अब लोगों में जा करके प्रचार करना शुरू कर देता है। एक पूरा जत्था तैयार कर लेता है, उसके साथ शामी तलवारें आ जाती हैं, बहादुर कूफी उसके साथ आ जाते हैं। उसने कहा सबसे पहले हुकूमत बनाने का मामला हमारा ये है कि सबसे पहले हुसैन इब्न अली के कातलों का अंजाम हम देखेंगे और उनसे बदला लेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं, एक एक को चुन चुन करके मारा जाएगा। चुनांचे उसने ऐलान कर दिया कि कातलाने हुसैन में से जो भी मिले उसे कत्ल किया जाएगा। सबसे पहले शिमर पकड़ा जाता है और जब शिमर गिरफ्तार किया गया, लाया जाता है मुख्तार सख्ती के सामने, तो मुख्तार सख्ती ने कहा कि तुम ही वो आदमी हो, तुम्ही ने इमाम हुसैन के हलक पर खंजर फेरा था, जालिम तू ही है और तू ही ने इस तरह की बदतमीजी की थी। तो वो रोने और कांपने लगा और उसने कहा कि मुझे माफ किया जाए, मैं ये नहीं जानता था कि मुझसे जो ये काम करवाया जा रहा है इसमें इतनी खराबियां हैं, मैं तबाह हो गया, मैं हिलाक हो गया। मुख्तार सख्ती ने कहा जालिम उस वक्त तुमने अपनी तबाही को नहीं सोचा था और उस वक्त जब तू जुल्म कर रहा था इमाम अली मकाम और उनके अहलो अयाल पर, तब तुझे नहीं खबर थी कि तेरा नतीजा क्या होगा। अब मैं बताता हूं कि तुझे सजा कैसी दी जाती है। उस जालिम के जिस्म का एक एक हिस्सा मुख्तार सख्ती ने कटवाया और कटवाने के बाद का इसे तड़पा करके मारो ताकि दुनिया के लोग इबरत हासिल करें कि हुसैन के कातिल का अंजाम इस तरह से होता है। ठीक 3 साल के बाद अंजाम जरा देखते चलो, शिमर मार दिया जाता है और उसके बाद फिर अम्र इब्न साद का घेराव होता है। अम्र इब्न साद के घर को घेरने के बाद जब उसे गिरफ्तार करके निकाला गया और अम्र इब्न साद से पूछा गया तू क्या कर रहा था, तो कहता है मैं गोशा नशीन हो गया था, मुझे सियासत से कोई मतलब नहीं है, मुझको अब कोई इन सारे कामों से मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर रहा था। अम्र इब्न साद को ललकारते हुए मुख्तार सख्ती ने कहा हराम खोर, ये बता कि जब इमाम हुसैन को तू लेकर के 22,000 की फौज शहीद करवाने पर तुला हुआ था तब तेरी इबादत कहां गई थी, तब तेरा गोशा नशीन होना कहां गया था। इसलिए अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब जरूर तुझे मारा जाएगा और जब जरूर तुझे सजा दी जाएगी। कांपने लगा मुझे छोड़ दिया जाए, कहा नहीं उसके लड़के को लाओ सामने। अम्र इब्न साद के लड़के को लाया गया सामने, कहा तो अपने बाप के सामने खड़ा हो जा और तेरे सामने तेरे बाप के जिस्म का एक एक हिस्सा काटा जा रहा है। ये जालिम है जिसने हुसैन इब्न अली पर तीर चलाया था, इसलिए पहले इसकी दोनों आंखें तीर चलाकर फोड़ दो, इसके दोनों हाथ काट लो, पांव की उंगलियां काट डालो। ये तड़पे जब तड़प जाए और सर्द हो जाए तो इसके जिस्म का एक एक हिस्सा उतारो और खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। यही करवाया था मुख्तार सख्ती ने और बता दिया था दुनिया के लोगों को कि देखो कातलाने हुसैन का अंजाम कैसा होता है, देखो इमाम हुसैन का खून कैसा रंग ला रहा है, शिमर मारा जा रहा है जिल्लत और रुसवाई के साथ, अम्र इब्न साद मारा जा रहा है जिल्लत और रुसवाई के साथ। जब अम्र इब्न साद अपने बेटे के सामने कत्ल किया जा रहा था तो बेटा कांपने लगा, मेरी निगाहों के सामने मेरे बाप को ज़बाह न करो। तो मुख्तार सख्ती ने कहा याद कर ले इमाम हुसैन के सामने इमाम हुसैन के शहजादे कैसे शहीद हुए थे, इमाम हुसैन के सामने अली अकबर को कैसे शहीद किया गया था, इमाम हुसैन ने किस तरह से सब्र और शुक्र से काम लिया था और इन्नल्लाह मअ साबिरीन का पैगाम करबला की सरजमीन पर दिया था जब उनके भाई अब्बास का बाजू उनके सामने कटा था। जालिम सोच ले तकलीफ कैसे होती है, तुमको सोचना चाहिए। इस तरह से तड़पा करके मुख्तार सख्ती ने मरवाया। अब हुरमला इब्न काहिल पकड़ा जाता है। ये वो हुरमला इब्न काहिल मरदूद है कि जब हजरत
امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اصغر کو لے کر کے کوفیوں کے سامنے گئے تھے اور کہا تھا کہ پانی کے چند قطرے میرے بیٹے کو دے دو، تو بجائے پانی کا قطرہ دینے کے ان ظالموں نے تیر کا نشانہ بنایا تھا اور یہ ظالم حرملہ ابن کاہل نے تیر چھوڑ دیا تھا، وہ تیر سنسناتا ہوا آیا تھا حضرت علی اصغر کے حلق میں لگا تھا اور خون کا فوارہ بہا تھا تو امام کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بیٹے کے حلق کا خون جب امام کے چہرے پر لگا تو آسمان کانپ رہا تھا، زمین ہل رہی تھی، سورج کی شعاعیں مدھم پڑ گئی تھی، آواز آ رہی تھی الہ العالمین یہ کیسا امتحان ہے، پروردگار عالم یہ کیسا معاملہ ہے، الہ العالمین یہ تو اپنے بندوں کا امتحان کس طرح سے لے رہا ہے۔ تو آواز آئی تھی تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں، آپ ذرا غور کرو، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل پکڑا گیا ہے حرملہ ابن کاہل، دشمن ہی دشمن کو مار رہا ہے، دشمن ہی دشمن سے بدلہ لے رہا ہے، اور رب کا انتقام دیکھو کہ حرملہ ابن کاہل کو پکڑ کر کے اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھا گیا اور باندھنے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے حلق پر نشانہ لگا کر کے تیر مارو۔ جب تیر کا نشانہ اس کا حلق بنایا گیا تو وہ چلایا، مختار سختی نے کہا بول جب علی اصغر کے حلق پر تیر لگا تھا تب تجھے نہیں یاد آنا چاہیے کہ آج میں مار رہا ہوں تو کل میرا نتیجہ کیا ہوگا؟ پیارے کربلا کا داستان بتا رہا ہے کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو پھر وہ ظلم سہنے کے لیے تیار ہو جائے، اگر کسی نے کسی کی گردن کاٹی ہے تو اس کی گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ یہ کربلا کا نقشہ ہمارے سامنے کل سے آج تک رہا ہے اور یہی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کے لیے ہنستا ہے تو ہنسا جاتا ہے، نبی کونین نے منع فرمایا کسی پر ہنسو نہیں، اگر تم کسی پر ہنسو گے تو ہنسے جاؤ گے، تم کسی کو گالی نہ دو، گالی دو گے تو گالی دیے جاؤ گے۔ جس پیغمبر نے اتنی پابندی لگا دی ہو اس پیغمبر کے نمازے کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ آؤ ذرا دیکھو، حرملہ ابن کاہل مار دیا گیا، حرملہ ابن کاہل کے بعد خولی پکڑا جا رہا ہے۔ یہ خولی وہ ظالم ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر اقدس اپنے رومال میں باندھ کر کے اور لے کر کے چلا تھا۔ یہ ظالم اتنا بڑا خطرناک تھا مردود کہ امام حسین کے سر کو لے کر کے چلا تھا، راستے میں سودا بھی کیا تھا۔ وہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ ظالم جب گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی نے کہا کہ بتا اب تیرے ساتھ کون سا سلوک برتا جائے، بتا اب تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ مختار سقفی کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور گڑ گڑانے لگا، کہا گڑ گڑاؤ نہیں، اب تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، یہ خون حسین ہے جو رنگ لا رہا ہے، یہ حسین کا صبر ہے جو تم کو اس طرح سے اب تاپ تاپ کر کے مرنا ہے۔ ظالم تم نے نہیں سوچا تھا جس دن تم نے تلوار اٹھائی تھی حسین کے خلاف اس ظالم کی گردن مروا دی گئی اور اس کو پھینکوا دیا گیا کہ کتے نوچ ڈالیں اس کی لاش کو اور اس کے لاش پر اس کے سر پر دہی ڈال دو تاکہ پرندے نوچ ڈالیں اور دنیا کے لوگ عبرت حاصل کر لیں کہ قاتلان حسین میں سے ہر ایک ایک کے لیے اس طرح سے بدلہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب سنان بن مالک پکڑا گیا۔ یہ سنان بن مالک وہ مردود ہے کہ جو سر امام کو تن سے جدا کیا تھا کہا جاتا ہے، لیکن جب اس ظالم سے پوچھا گیا تھا تو اس نے انکار کر دیا کہ میں نے سر امام کو تن سے نہیں جدا کیا تھا، حالانکہ اسی نے سر امام کو تن سے جدا کیا تھا یا شمر نے تن سے جدا کیا تھا، انہی دونوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا نہیں ہے، لیکن دونوں انکار کر رہے تھے۔ سنان بن مالک جب پکڑا گیا تو پکڑنے کے بعد یہ پوچھا گیا کہ بتا تو نے سر امام کو کیوں تن سے جدا کیا تھا؟ کانپنے لگا، بتا تجھے دنیا کتنی ملی؟ کچھ مجھے دنیا نہیں ملی، بتا یزید کی حمایت میں جو تو نے کربلا کے میدان میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے تھے تیرے جوہر کیا ہوئے؟ وہ رونے اور کانپنے لگا، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے معاف کر دیا جائے، میں نہیں ہوں امام حسین کے سر کو تن سے جدا کرنے والا، ظالم تو ہی ہے تن کو سر کو تن سے جدا کرنے والا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ تجھے اس وقت سوچنا چاہیے آج دنیا کا عذاب دیکھ کر کے تو معافی مانگ رہا ہے اور کل جب تجھے قیامت میں عذاب دیا جائے گا تو کیا تیرا معافی قبول کیا جائے گا؟ کیا تیرا عذر قبول کیا جائے گا؟ حرام خور دنیا بنانے کے لیے تو نے اہل بیت رسول اللہ کو اس طرح سے ستایا تھا، دنیا بنانے کے لیے تو نے نماز رسول کے حلق پر خنجر چلایا تھا، دنیا بنانے کے لیے تو دین کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ متقی پرہیزگار جو 25 حج پیدل کیا ہو، 3000 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہو، جس کے منہ میں ان کے نانا کی مقدس انگلیاں رہی ہوں جو چوسا ہو، جو رسول کائنات کے دوش مبارک پر سوار رہا ہو، ظالم تو ان کے سینے پر سوار ہوا تھا، تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ چنانچہ سنان بن مالک کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹا جاتا ہے، یوں بھی تو قتل کیا جا سکتا تھا لیکن نہیں، مختار سختی کہتا ہے خبردار، جسم کا ایک ایک حصہ کاٹو اور کاٹنے کے بعد گھوڑے دوڑا دو اس کے جسم پر تاکہ پتہ چل جائے کہ جسم کیسے چکنا چور ہوتا ہے۔ چنانچہ سنان بن مالک کو کاٹ کر کے اور اس کے جسم کے اعضاء کو اکٹھا کر کے گھوڑے دوڑا دیے گئے، ہڈیاں چور چور ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد آگ میں رکھ
رکھ کر کے جلا دیا جاتا ہے، جل کر کے ساری اس کے جسم کی ہڈیاں اور سارے گوشت خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اعلان کروایا جاتا ہے کہ قاتلان حسین میں دیکھو ایک ایک کو کس طرح سے چن چن کر کے مارا جا رہا ہے، کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ ایک آدمی تھا، وہ کہتا ہے کہ میں بہت خوبصورت تھا، لیکن جب میں رات میں سوتا ہوں تو دو آدمی آتے ہیں اور میرے چہرے پر تھپڑ مارتے رہتے ہیں، میں بدصورت ہو گیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم امام حسین کے قتل سے خوش تھا، جب سے میں روز مارا جا رہا ہوں امام حسین کے قاتلوں میں، یا آپ کے قتل میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا تھا کوئی دنیا میں باقی نہیں بچا، اور دنیا میں کسی کی نسل نہیں چلی ہے۔ سب سے بھاری عذاب تو ان کے اوپر یہی ہے کہ کربلا کے میدان میں جتنے یزیدی موجود تھے کسی یزیدی کی کوئی نسل نہیں چلی ہے۔ نسلوں کا چلنا پیارے نعمت الہی ہے، اگر کسی کی نسل چلتی ہے تو ممکن ہے اس نسل میں کوئی عالم ہو جائے، اس نسل میں کوئی متقی ہو جائے، اس نسل میں کوئی ایماندار ہو جائے، اس نسل میں کوئی پرہیزگار ہو جائے، لیکن جب نسل ہی منقطع کر دی جاتی ہے تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور رب کو منظور نہیں ہے کہ ان کو کسی طرف سے فائدہ پہنچے، اس لیے ان کی نسلیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ 22,000 فوجی یزیدی جو تھے کربلا کی سرزمین پر کسی کی نسل نہیں چلی ہے، سب تہوبالا کر دیے گئے، سب ختم کر دیے گئے۔ آؤ دیکھو یہی امام حسین کی جیت ہے اور یہی یزید کی شکست ہے۔ امام حسین کو کہاں کہاں سمجھو گے اور کس کس موڑ پر امام حسین کو سمجھو گے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا انجام اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہی مختار سقفی ہے جس نے سارے لوگوں کا بدلہ لیا، لیکن یہی مختار سقفی، اس کا بھی تو سر کاٹا گیا تھا۔ مختار سقفی نے کہا سب سے پہلے پتہ لگاؤ ابن زیاد کہاں گیا۔ یہ ابن زیاد مردود پہاڑیوں کے درمیان بھاگ گیا تھا۔ عبداللہ بن ابراہیم اشتر، حضرت ابراہیم بن مالک بن اشتر ایک تھے اس کی فوج کے سالار، وہ آگے بڑھے اور پہاڑوں میں تلاش کرتے کرتے ابن زیاد کو پا لیتے ہیں۔ ابن زیاد کو پکڑ کر کے لایا گیا۔ ابن زیاد جب آیا سامنے تو وہی کوفہ کا دارالعمارت ہے، وہی گورنر ہاؤس ہے جس گورنر ہاؤس میں اس ظالم نے امام حسین کے سر اقدس کو رکھا تھا اور تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور امام حسین کے لبھائے مبارک پر چھڑی لگا رہا تھا۔ حضرت زید بن ارقم نے ڈانٹا تھا اس ظالم کو کہ میں نے نبی کونین کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو چھڑی لگا رہا ہے، اس طرح سے گستاخی نہ کر۔ یہ ظالم ابن زیاد وہیں کھڑا ہے۔ مختار سقفی کہتا ہے بتاؤ اب تمہارے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے؟ آج سے پہلے تم نے امام علی مقام کی شان میں کتنی گستاخیاں کی تھی اور ان کو کس انداز سے تو نے کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ یہ کانپنے لگتا ہے۔ اے مختار تم بھی تو ہماری فوج کے ہی ایک حصے دار تھے، تم بھی تو ہماری فوج ہی کے ایک ذمہ دار تھے، آج ہمارے اوپر تم یہ سختی کرنے کے لیے تیار ہو۔ ابن زیاد سے مختار سختی کہتا ہے سنو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں ایسے ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا جیسے تم نے حسین ابن علی کو قتل کروایا ہے۔ ظالم تیری خراسان کی حکومت کہاں گئی، گورنری کہاں گئی؟ وہ ابن زیاد کہتا ہے مجھے یزید نے دھوکہ دے دیا، مجھے اس نے خراسان کی حکومت نہیں دی، دھوکہ دیا۔ اسی حکومت کو لالچ میں مجھ کو لے کر کے حسین ابن علی کے خلاف مجھ سے تلوار اٹھوائی تھی اور حسین ابن علی کے خلاف سارا کام مجھ سے کروایا گیا تھا، لیکن افسوس ہے میری زندگی پر، یہ ظالم اب افسوس کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں۔ مختار سقفی نے کہا تمہیں قیامت تک پچھتانا پڑے گا، آخرت کی عذاب تو ابھی باقی ہے، ابھی میں تمہیں عذاب دلواتا ہوں اور تمہیں قتل کرواتا ہوں۔ دیکھو ڈرا کر کے نیزے مارے جا رہے ہیں، وہ چلا رہا ہے۔ مختار سختی کھلکھلا کر ہنستا اور کہتا ہے ظالم دیکھ یہ ہے خون حسین کا بدلہ، اور اس طرح سے انتقامی خدا بندی لوگ دیکھ لو اللہ تعالیٰ کس طور سے اپنے مظلوم بندوں کی طرف سے انتقام لیتا ہے۔ اس کو چھیڑ چھیڑ کر کے چھلنی کر دیا گیا، زمین پر جب گرا تو مختار سقفی نے کہا اب اس ظالم کی گردن کو کاٹو اور کاٹنے کے بعد اس کو جلا دو۔ اس کی گردن کاٹی گئی اور پھر اس کو جلا دیا گیا۔ ابن زیاد کو یہ سزا ملی ہے اور ابن زیاد کا سر اسی تخت پر رکھا گیا جہاں امام علی مقام کا رکھا گیا تھا۔ ایک ایک یزیدی چن چن کر کے مارے جا رہے ہیں۔ امام حسین کا ایک یزیدی کیوں کے فوج میں رہنے والا تھا، اس نے کہا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ یزیدی فوج میں جتنے لوگ شامل تھے امام حسین کے قتل میں سب مار دیے گئے اور سب کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس گئے، میں بھی تو اس فوج میں تھا لیکن مجھے کوئی مصیبت نہیں آئی ہے۔ اتنا کہہ کر کے یہ ظالم اٹھا اور اپنے گھر کے چراغ کے بتی کو کھینچنے لگا، تب تک آگ کی لپٹ آئی اور اس کو آگ لگ گئی۔ بجھا رہے ہیں لوگ، بجھ نہیں رہا ہے، جلتا چلا جا رہا ہے، پیاس پیاس چلاتا چلا جا رہا ہے، جل کر کے وہیں خاکستر ہو گیا۔ لوگوں نے امام حسین کی اس کرامت کو دیکھا۔ دیکھو امام حسین کی کرامت کل بھی ظاہر تھی، آج بھی ظاہر ہو رہی ہے۔ امام حسین کا کوئی قاتل نہیں بچتا ہے۔ امام علی مقام کے دھوکہ باز
नवाजों में से मुख्तार सख्ती भी था, इस की भी सजा सुना। मुख्तार सख्ती को मुसाब ने मरवाया और मुसाब को मरवान बिन अब्दुल मलिक ने मरवाया। ये तीनों का सर वहीं पर रखा गया तो मरवान बिन अब्दुल मलिक ने छोड़ दिया फिर तख्ते इमारत को, कहा हम यहां नहीं रहेंगे, ये बड़ी मनहूस जगह है। हुकूमतों के मामलात बदलते रहे, हुकूमतों में अफराद बदलते रहे। बनो उमैया में कई लोग आए हुकूमत करने के लिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद, लेकिन एक फर्द ऐसा आता है जिनका नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु है। ये भी खुलफाए बनो उमैया में से हैं। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा हुए तो सबसे पहले आपने अहले बैत अतहार के ताल्लुक से खिदमात का उनके दस्तूर मुतअय्यन किए और सबसे पहले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उन लोगों को पता लगाना शुरू किया जो हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ थे। सबको कड़ी सजा दिलाई जाने लगी और सबको कड़ी सजा में मुब्तला किया जाने लगा। यही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं जो लोग इस तरह से कह दिया करते हैं और इस तरह से चिल्लाने लगते हैं कि यजीद यजीद और इमाम हुसैन की बगावत, यजीद की लड़ाई इस नौयत की थी उस नौयत की थी, वो सुने। और कुछ लोग यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। अरे यार लाउड स्पीकर बंद हो जाएगा, ऐसे ही बोल दूंगा, आवाज पहुंच रही है कि नहीं? दरूद शरीफ पढ़ लो। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुनिए तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हों के कातिलों में से कोई नहीं बाकी बचा था। आओ सुनो, इतना मजबूत हवाला दे रहा हूं, ईमान ताजा हो जाएगा। यही खुलफाए बनो अब्बासिया में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह ताला अन्हों इतने पाकबाज खलीफा हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जब ये खिलाफत की जिम्मेदारी संभालते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, तो आपने अपनी बीवी को बुलाया और इरशाद फरमाया कि अब मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं। बीवी ने कहा क्यों? आपने फरमाया जो तुम्हारे लिए आशाइश और आराम का माहौल हमारे साथ था, अब मुझे खिलाफत की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, वो आराम तुम्हें नहीं मिलेगा। कहा जब आराम के दिन थे तब मैं आपके साथ थी, अब दिक्कत के दिन आए हैं तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगी, कुछ भी परेशानी उठानी पड़े। तो आप फरमाते हैं सबसे पहले तुम अपने जेवरात को सदका कर दो और जरूरत भर के लिए कपड़े रखो, बकिया सारे कपड़े सदका कर दो। वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की अमानतदारी का हाल यह था कि जब चिराग जलाते हुकूमत का काम देखते तब तो हुकूमत की तरफ से चिराग जलता बैतुल माल की तरफ से, और जब अपना काम देखते तो अपने तेल से चिराग जलाया जाता, हुकूमत के तेल से जो चिराग जलता था उसे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बुझवा देते थे। क्या कह रहे हैं? बहुत ये वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। एक मर्तबा इनके शहजादे ने कहा अब्बा हुजूर कल ईद होने वाली है, आप 1 महीने की पेशगी तनख्वाह पहले ले लें, 1 महीने की पेशगी तनख्वाह आप ले ले ताकि ईद हो जाए। 1 महीना पेशगी तनख्वाह ले लीजिए ताकि ईद हो जाए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आमिल को लिखा कि मुझे पेशगी 1 महीना की तनख्वाह दे दी जाए। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का पर्चा पहुंचा आमिल के पास जो वजीर खजाना था, तो आमिल ने कहा कि सुनिए, आपको क्या मालूम है कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे? अगर आपको मालूम हो कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे तो ले लीजिए पेशगी तनख्वाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की आंखें भीग जाती हैं, आप फरमाते हैं अब मैं पेशगी तनख्वाह नहीं लूंगा। आमीन ने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मैं नहीं चाहता हूं कि आप दुनिया से जाएं तो अपने सर पर कर्जा लेकर जाएं। यही हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इनकी बारगाह में किसी ने यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कह दिया। रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको 20 कोड़े लगवाए। खानदान के हैं, बनो उमैया के अफराद में से हैं। 20 कोड़े हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने लगवाया था कि तूने यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु क्यों कहा? अगर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर होता तो यजीद नमाजों को छोड़ा जाता। इसलिए इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखियां न करो, उनसे मोहब्बत रखो, उनसे प्यार रखो और उनकी लगन अपने दिल में बसाए रखो। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी बनी रहेगी, आपका दीन भी बना रहेगा। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अल्लाह इस जलसा को कबूल फरमाए। अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेट्स तकरीर मुनकबत सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।